بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میری دعا ہے کہ ہمارا پروردگار آپ سب کے دلوں میں اپنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت، پیار، محبت اور عشق کے چراغ ہمیشہ روشن کرے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ کو کھجور، اس کے فوائد، مضر اثرات، احتیاطی تدابیر اور استعمال کے بارے میں اہم معلومات فراہم کریں گے۔ پیارے دوستو، کھجور ایک حیرت انگیز توانائی بخش غذا ہے۔ کھجور پوری دنیا میں بہت ہی مشہور و معروف پھل ہے۔ کھجور اعلیٰ لذت، خوشبودار اور مٹھاس سے بھرپور غذا ہے، جسے ایک مکمل غذا اور معجزاتی پھل سمجھا جاتا ہے۔ کھجوریں خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو بطور تحفہ بھی دی جاتی ہیں۔ یہ گرم علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر مصر اور خلیج فارس کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر سعودی عرب کے شہر مکہ اور مدینہ کی کھجوروں کی کوالٹی تو سب سے اعلیٰ اور بے مثال ہے۔ کھجور کی کاشت اور استعمال مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں ہزاروں سال سے ہو رہا ہے۔ عرب ممالک میں کھجور کی اقسام تقریباً 300 کے قریب پائی جاتی ہیں۔ اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ سردیوں اور روزوں میں اس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، کھجوروں کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ پھل ہے جس میں ذائقے کے ساتھ بڑے شاندار فوائد چھپے ہوئے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور اس میں بے شمار قدرتی وٹامنز اور معدنیات پائی جاتی ہیں، جیسے وٹامن اے، وٹامن بی کمپلیکس، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن کے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس، شکر، فائبر، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، زنک، فاسفورس، آئرن، کاپر، مینگنیز، سیلینیم، غذائی ریشہ، گندھک، کیلوریز وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی سوزش، اینٹی کینسر، اینٹی بائیوٹک، اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ کھجور وٹامن اے اور کے کا ایک اچھا سورس ہے جو اچھی بینائی اور آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کیروٹینائڈس ریٹینیا میں پائے جاتے ہیں، خشک آنکھوں کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ کھجور میں لیوٹین اور زیکستین بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں آپ کی آنکھوں پر آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کر کے میکولر انحطاط سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ رات کے اندھے پن کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ کھجور کے پھل میں وٹامن بی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو صحت مند بالوں کی نشو و نما کو فروغ دیتے ہیں، بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں، جو سر کی جلد میں مناسب خون کی گردش کرنے میں مدد کرتا ہے، پھیکے بے رونق بالوں میں چمک لاتا ہے۔ سردیوں میں خشکی کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں جلد اپنا قدرتی تیل کھو دیتی ہے۔ کھجور کے استعمال سے جلد کو صاف اور صحت مند بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات کے ساتھ کھجور جلد کو جوان بنانے اور فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں وٹامن سی اور ڈی آپ کی جلد کی لچک کو بہتر بنانے کے لیے اور چمکدار جلد کے لیے کام کرتے ہیں۔ بڑھاپے کو تیزی سے روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کھجور میں وٹامن B5 کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو بار بار مہاسوں کے ٹوٹنے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا گلائسیمک 42 ہے جو مہاسوں کے گھاؤں کی تعداد کو کم کرتا ہے، اور پروٹین اور اینٹی آکسیڈنٹس جو کہ مہاسوں کا باعث بننے والے انفیکشن کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ آئرن کی زیادہ مقدار جلد میں آکسیجن کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ کھجور قدرتی طور پر جلد کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ کھجور پوٹاشیم، وٹامن B6 اور اینٹی آکسیڈنٹس کا ایک اچھا سورس ہے جو دماغ میں سوزش کے نشانات کو کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کھجور کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ دماغی افعال کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن اور الزائمر جیسی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتی ہے، جس سے
अमाइलाइड बीटा प्रोटीन में कमी आती है जो दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली तख्तियों की पैदावार को कम कर सकती है। तख्तियाँ इंतहाई ख़तरनाक होती हैं और ये खुलिये की मौत का बायस बन सकती हैं, जिसकी वजह से अल्जाइमर जैसी शदीद हालत होती है। खजूर में पोटाशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा से पाए जाते हैं जो आपके असाबी निज़ाम में ताकत का इजाफ़ा करता है। असाबी मसाइल इंतहाई ख़तरनाक हैं, इन मसाइल को ख़त्म करने में मदद करती है। पोटाशियम असाबी खुरियों के दरमियान राब्ते को आसान बनाता है। खजूर में विटामिन बी कम्प्लेक्स भी होते हैं जो मुनासिब असाबी काम के लिए ज़रूरी हैं। खजूर विटामिन डी, सेलेनियम, मैंगनीज, तांबा, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मादनियात फराहम करती है जो हड्डियों की नशोनुमा और मजबूती के लिए बहुत अहम है। यह हड्डियों के मादनी कसावत को बढ़ाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर और ख़राबी की वजह से बनने वाली अलामत को रोकते हैं। खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हड्डियों के खुरियों को ऑक्सीडेटिव नुकसान और सोजिश से बचाते हैं, जो हमारी उम्र के साथ साथ हड्डियों के बड़े पैमाने को महफूज रखता है और जोड़ों के दर्द की सोजिश और दर्द को कम करने में मददगार साबित होती है। खजूर क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, फेफड़ों में लगातार खांसी को कंट्रोल करने में मदद करती है, जमी हुई बलगम को खारिज करने में मदद करती है। खजूर के फलों के अर्क में नुकसानदेह बैक्टीरिया खिलाफ जरासीम कुछ खसूसियात होती हैं जो कई इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस को रोकती है, सांस की किल्लत को दूर करती है, फेफड़ों को ताकत देती है। खजूर में फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जो खून की नालियों को आराम या फैलाकर सेहतमंद ब्लड प्रेशर को सहारा देती है। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो दिल को नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। खजूरें ट्राइग्लिसराइड्स और बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है, दिल के तमाम अमराज से बचाती है। पोटाशियम जो सोडियम के असर को रोकने में मदद करता है। खजूर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिन लोगों को खून में शुगर है वो खजूर के 2 या 3 टुकड़े खा सकते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देने के लिए बेहतरीन फल में से एक है। खजूर में इंसुलिन की पैदावार बढ़ाने की सलाहियत होती है जो आंतों से ग्लूकोज के जज़ब होने की शरह को कम करने में मदद देती है और खाने के बाद खून में शुगर में इजाफा को रोकती है। खजूर में बीटा डी ग्लूकन नामी मरकब की मौजूदगी जिस्म के अंदर ट्यूमर मुखालफ सरगर्मी को फ़रोग़ देने में बहुत फ़ायदेमंद है। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा मकदार फ्री रेडिकल्स यानी अनासर जो कैंसर का सबब बन सकती है कि सरगर्मियों को कम करने में भी मदद करती है और इस तरह कैंसर होने के इम्कानात को कम करती है। सोमी ट्यूमर की मौजूदगी को भी काफ़ी हद तक कम करता है। खजूर में सेलेनियम पाया जाता है जो मसाने के कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के ख़तरे को कम कर सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाज़ औक़ात जानलेवा भी हो सकते हैं, इसके इलाज में बहुत ज़्यादा लागत भी आ सकती है। मौजूदा तिब्बी मंजर में तकरीबन तमाम मैक्रोबल इन्फेक्शंस का इलाज एंटीबायोटिक्स की मदद से किया जाता है, जो कि इलाज का एक महंगा तरीका है और इसके काफ़ी ज़िमनी असरात भी हैं। खजूर के घड़ों और पत्तों के अर्क का इस्तेमाल करते हुए की गई एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि इसमें बाज़ नुकसानदेह बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फ़ाल मुज़ाहमत है। मालूम हुआ कि ई कोली और नमूनिया जैसे मौलिक जरासीमों के ख़िलाफ़ खजूर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। खजूर में मौजूद मरकबात फिनोलिक और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने में बहुत ज़्यादा मौसर है। खजूर को हल्के से छीलकर पानी में भिगोकर अगली सुबह पीना चाहिए। कई कबाइल बरादरियों में ऐसे वाक़यात भी मालूम हुए हैं जहाँ खजूर के अर्क को बियर में शामिल किया जाता है ताकि इसके नशा और असरात को कम किया जा सके। खजूर आयरन, पोटाशियम और फोलेट से माला माल होती है जो हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाने में मदद कर सकती है
آج کل خواتین میں آئرن کی کمی عام ہے اور یہ کمی صحت کے متعدد مسائل جیسے توانائی کی کمی، ہارمونل مسائل، کم قوت مدافعت، بالوں کا گرنا، جلد کا پیلا پڑ جانا، حمل کے دوران اسقاط حمل کا خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ آئرن سے بھرپور کھجور ہیموگلوبن کی سطح کو برقرار رکھتی ہے اور خون کے سرخ خلیہ یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی پیداوار کو بڑھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے کھجور کو دودھ کے ساتھ کھانے کی تجویز پیش کی جاتی ہے۔ کھجور کا استعمال زچگی کی صحت اور جنین کی نشو و نما دونوں میں معاون ہے۔ قدرتی شکر کی وجہ سے قدرتی توانائی کو فروغ دیتی ہے، جو تھکاوٹ کا مقابلہ کرنے والی حاملہ خواتین کے لیے فوری اور صحت بخش ناشتے کا آپشن پیش کرتی ہے۔ گردہ کی صحت کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ کھجور گردے کو نیفروٹوکسٹی سے بچاتی ہے اور کام کو بہتر کرتی ہے۔ کھجور کو ایک دن کے لیے پوری طرح بھگو کر کھائیں، اس سے گردے کی پتھری سے نجات مل سکتی ہے۔ گردے سے فاسد مادے یورک ایسڈ، یوریا اور کریٹینائن کی سطح کو کم کرتی ہے۔ کھجور ایک اعلیٰ فائبر والی غذا ہے جو ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے، پخانہ کو نرم کرتی ہے۔ یہ قبض کو روکنے میں بھی مدد کرتی ہے، نظام کے افعال کو بہتر بناتی ہے۔ کھجور معدہ اور آنتوں کو طاقت دیتی ہے اور معدے اور آنتوں کی سوزش کو ختم کرتی ہے اور درد کو بھی فائدہ مند ہے۔ صبح نہار منہ کھانے سے نہ صرف پیٹ کی جملہ بیماریاں ختم کرتی ہے، اچھے گٹ بیکٹیریا کو فروغ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں حل پذیر ریشے جسم میں موجود زہریلے مادوں کو ختم کرنے میں بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ بچوں کے پیٹ کے کیڑوں بھی مار دیتی ہے۔ کھجور میں فائبر ہوتا ہے جو ہاضمے کو آسان بناتا ہے، جسم میں میٹابولزم کی رفتار کو تیز کرتا ہے، جو وزن کو کنٹرول کرنے اور جسم میں سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کھجور ایک بہت ہی غذائیت سے بھرپور اور پیٹ بھرنے والا ناشتہ ہے، جس سے پیٹ بھرا رہتا ہے اور بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ کھجور چربی کو جلاتی ہے، اس میں فیٹس بھی کم ہوتے ہیں۔ وزن میں تیزی سے کمی کے لیے صبح سویرے 4 سے 5 کھجوریں کھانے کی کوشش کریں۔ سوزش میں ایک بہترین ٹانک کا درجہ رکھتا ہے۔ چند دنوں میں کھجور کا باقاعدہ استعمال سے کوڑ کے مرض اور سوزش میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جلی ہوئی خشک کھجور زخموں سے خون بہنے کو روکتی ہے اور زخم جلدی بھرتی ہے۔ کھجور رافع کولینز اور جھلیوں سے سوزش کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس لیے دمہ خواہ وہ امراض تنفس سے ہو یا دل کی وجہ سے ہو، اسے دور کرتی ہے۔ کھجوروں کے باقاعدہ استعمال سے یہ مردانہ جنسی صحت کو بڑھاتا ہے اور کھجور میں ایسے غذائی مرکبات پائے جاتے ہیں جو مردانہ سپرم کی تعداد اور سپرم کے معیار میں اضافہ کرتے ہیں۔ کھجور جگر کے لیے اچھا ہے، یہ جگر کی سوزش اور جگر کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ طبی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 7 کھجوریں کھانے سے آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کی سطح کو 30 دنوں میں بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جس سے غیر الکحل والے فیٹی لیور اور موٹاپے کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ سرخ کھجور کو تلی کو ٹون کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور کے استعمال سے کھلاڑیوں، جوان مردوں، بوڑھوں، عورتوں اور طالب علموں کی جو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے توانائی بحال کرتی ہے۔ کھجور کے مضر اثرات اور احتیاطی تدابیر۔ کھجور کا مقدار سے زیادہ کھانے سے ہاضمے کے مسائل یعنی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، پھارا ہو سکتا ہے، اسہال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر میں اضافہ، دانت کا سڑنا اور پوٹاشیم کی مقدار بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ الرجی اور رد عمل وغیرہ جیسے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خشک میوہ جات میں موجود سلفائڈز دمہ کے شکار لوگوں کے لیے گھرگھراہٹ جیسی علامات کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ مقدار میں
کھانے سے احتیاط کریں، خاص کر بلڈ شوگر، گرم مزاج والے، حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں، انگریزی ادویات وغیرہ میں اس کی احتیاط کریں۔ باقی ان تمام مسائل سے اپنے طبیب سے مشورہ ضرور کر لیں۔ کھجور کا استعمال میٹھے، آئس کریم، چاٹ، دودھ شیک، چٹنیاں، کیک، ادویات، معجونوں، اسموتھیز، خشک مزیات نہار منہ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور کا استعمال اچھی طرح دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مخلوق خدا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں کا بھلا اور شفا ہو سکے اور ان کا لاکھوں روپیہ بچ سکے۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنی اور دوسروں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔